جبکہ لفظی لغوی معنی ہیں، اصطلاح میں جو ابھی استعمال ہوتا ہے جب کہتے ہیں ناموس رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور عزت، آپ کی عزت کے لیے جد و جہد کرنا، آپ کی عزت اور تعظیم کا، آپ کے مناقب کا، آپ کے فضائل کا اعتراف کرنا، دل و جان سے اس کو قبول کرنا، گویا دوسرے لفظوں میں ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاننا اور سمجھنا۔ اسی ناموس رسالت کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں کی ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعلیٰ حضرت نے در حقیقت ایک حدیث پاک کو اپنے اشعاروں میں ڈھال دیا ہے، بلکہ یوں کہوں میں کہ حدیث جو عربی میں ہوتی ہیں، متن عربی کو نثر کی جو نثر تھی اس کو منظوم کی شکل میں، نظم کی شکل میں اشعاروں میں اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمہ کر دیا ہے۔ اور حدیث پاک یہ ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 14 ہے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بہت سارے صحابہ اس کے راوی ہیں، ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی روایت آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی آئی ہے، متعدد صحابہ نے یہ روایت کو نقل کیا۔ بخاری میں حدیث نمبر 14 میں انس بن مالک سے ان کے الفاظوں میں یہ روایت یوں آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، جب تک اپنی اولاد، ماں باپ، عزیز اقارب، قرابت دار، ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں مومن تب ہوں گا کہ ماں باپ سے زیادہ رسول کی عزت رسول ناموس رسالت کے مقابلے میں ماں باپ آ جائے تو انسان اس وقت ماں باپ کو ترک کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی محبت کو ترک نہیں کر سکتا۔ سرکار کی محبت فرض نہیں ہے، میں فرض لفظ کہوں گا تو یہ چھوٹا لفظ ہے، ایمان کی جان ہے، عین ایمان ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے۔ محبت رسول نہ ہو تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنے گمان میں وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو صرف اگر وہ نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن عظیم اس کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہی آیت کریمہ میں نے خطبے میں ارشاد جو ہے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 9۔ رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے فرمائی، تقاضا جو کیا گیا، مطالبہ جو کیا گیا وہ ہے ایمان لانے کا۔ اور ایمان کب مکمل ہے؟ اللہ کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، اللہ کو تو جانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اقوام ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن بات آ جاتی ہے کہ رسول کو کیا مانتے ہو تو کہتے ہیں محمد کو تو ہم نہیں مانتے۔ قوم یہود کو دیکھ لیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تک تو ماننے کے لیے تیار ہے، آگے رسول اللہ تک آنے کے لیے تیار نہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ مسیح تک تو ماننے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ تک آنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، مگر رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مگر حقیقی ایمان رسول ہی کو ماننا ہے، حقیقی ایمان تو یہی ہے۔ اس کی میں دلیل بھی دے دوں گا آپ کو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بر صغیر ہندوستان کے سب سے پہلے وہ محدث ہے جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان کی سرزمین پر رائج کیا ہے، پہلے محدث ہے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دیا ہے۔
اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ بعید ہے، اس دور میں ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ عرف میں یہ عام طور پہ مشکل ہے کہ کسی کی 1000 سال عمر ہو، لیکن اللہ کی قدرت چاہے تو 1000 کیا قیامت تک کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی 1000 سال زندگی ہو اور وہ 1000 سال تک تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ 1000 سال تک بھی اللہ کے اقرار کے بعد مومن نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ حقیقی ایمان تو محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتویٰ پوچھا گیا، علماء کے مابین ایک بحث چھڑ گئی، اور بحث کا موضوع یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے کہا کہ موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہا، وہ جنت میں داخل ہوں گا، اس کی شفاعت کا میں ضامن ہوں۔ موت کے وقت جو کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ بحث یہ چھڑی کہ ایک شخص ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا مکمل کلمہ پڑھ سکے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، نزع کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اور سانس اتنی ہی اس کے پاس بچی ہوئی ہے، ایک سانس ہے، اور ایک سانس میں بھی صرف اتنی سانس ہے کہ وہ اگر کہے لا الہ الا اللہ اور اس کی روح نکل جائے، محمد رسول اللہ تک نہ پہنچ پائے، یا پھر کہ وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اور یہ کہے محمد رسول اللہ اور اس کی روح قبض ہو جائے۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کیا کرے، لا الہ الا اللہ کہے کہ محمد رسول اللہ کہے؟ تو علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو ترک کر دے اور محمد رسول اللہ کہے۔ محمد رسول اللہ کہا تو اس کا خاتمہ ایمان پر مانا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور پھر محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اور بعد میں موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہنے والا ہو، اگر وہ عیسیٰ روح اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، آدم صفی اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ کہہ کر بھی مرے گا، کسی بھی پیغمبر کا وہ کلمہ پڑھے مومن نہیں ہوگا۔ اس وقت شرط ایمان رسول پر ایمان لانا ہے، اگر محمد رسول اللہ نہ کہا تو مشکوک ہے، اس کی موت مشکوک، اس کا ایمان مشکوک، مگر محمد رسول اللہ کہا تو جو محمد کو رسول مانتا ہے وہ خدا کا غدار ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا ماننے والا محمد کا غدار ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا خدا کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب اس نے محمد رسول اللہ کہا تو اس میں الہیت کا، اولوہیت کا اقرار آ گیا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کو مانا تبھی تو رسول کو رسول کہہ رہا ہے، تو اس میں اقرار اللہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اور صرف کیا کہے، محمد رسول اللہ۔ تو پتا چلا کہ محبت رسول، رسول کی رسالت کا اقرار، رسول پر ایمان، یہ جان ایمان ہے۔ تبھی ہمارے امام اور مجدد نے یوں نہیں کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو کہ بس ایمان لائے فوراً نماز کے لیے نکل جاؤ؟ نہیں، دوسرا جو حکم صادر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو، عزت کرو، رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی عبادت کہ ایمان لایا عبادت میں لگ گیا مگر تعظیم رسول اس میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں، وہ مردود منہ پر مار دی جائیں گی۔ عبادت تب مقبول ہوتی ہے جب عبادت کے ساتھ احترام رسول ہو، محبت رسول ہو، تعظیم رسول ہو۔ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایسا بھی گزرا جس نے بہت عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اس کی عبادتوں کا جب تخمینہ نکالا گیا، شمار کیا گیا، ایک ایوریج نکالا گیا تو کہا گیا کہ 90 لاکھ سال عبادت کی اس نے۔ کتنے لاکھ سال؟ 90 سال صحیح نہیں بھائی، 90,000 دن نہیں، 90,000 سال نہیں، 90 لاکھ۔
90 لاکھ سال عبادت کی اور صرف ایک سجدے سے انکار کیا. 90 لاکھ سال تو سجدے کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, اور جب رب نے کہا کہ میرا محبوب آدم ہے, میں نے آدم کو پیدا کیا ہے, بڑی محبت کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے, آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے اور اس نے انکار کر دیا. حالانکہ معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کا سردار تھا, فرشتوں کو عبادات کے رموز اور باریکیاں سکھاتا تھا, فرشتوں کو تربیت دیتا تھا, اللہ کی وحدانیت, تسبیح و تحلیل کے طریقے بتاتا تھا, مگر آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اور سجدہ نہ کرنے کی اس کا سبب کیا تھا؟ احترام رسول دل میں نہیں تھا, عبادت کا غرور تھا, اپنی تخلیق کا غرور تھا. قرآن عظیم بیان کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اے حبیب ذرا یاد کیجئے, اور حبیب کو یاد کر کے بتایا جا رہا ہے, حبیب جو واقعہ گزر رہا تھا آپ کا نور موجود تھا اور اس واقعے کو دیکھ رہا تھا. آپ کو ہم صرف یاد دلا رہے ہیں کہ آپ موجود تھے اس وقت. اے حبیب ذرا یاد تو کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تم سب آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سب کے سب سجدے میں چلے گئے, الا ابلیس, صرف ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ خالق کائنات وجہ خود بیان فرماتا ہے, عالم الغیب ہے, سب کچھ جانتا ہے, کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. ابا واستکبرا, غرور کیا, گھمنڈ کیا, وکانا من الکافرین, اور ہو گیا کافروں میں سے. خالق کائنات نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میں جانتا ہوں کیوں نہیں کیا, مجھے معلوم ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آ سکتے ہیں بعد میں جو تیرے چاہنے والے ہوں گے, تیرے ماننے والے ہوں گے, وہ میری ذات پر اعتراض کریں گے کہ ابلیس بھی عالم تھا, فاضل تھا, خطیب تھا, مناظر تھا, اس کو بھی تو موقع دیا ہوتا تو اپنی صفائی میں وہ کچھ ایسی بات کہتا کہ جس کا قائل معاذ اللہ کو بھی ہونا پڑتا. یہ اعتراض نہ رہ جائے کہ صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. میں تو جانتا ہوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, مجھے پتا ہے تیرے سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, تو اپنی زبان سے بتا تاکہ واضح ہو جائے کہ تو سوچ کیا رہا ہے, تیری فکر کیا ہے, تیرا گمان کیا ہے. اس نے کہا کہ اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور تم مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. آگ کی فطرت بلندی کی طرف اٹھنا ہے, مٹی کی فطرت پستی کی طرف آنا ہے. میں فطرت کے اعتبار سے آدم سے بہتر ہوں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, میری تخلیق اس سے بہتر ہوئی ہے. یعنی وہ مٹیریلوں کے تقابلوں میں گم ہو گیا. بدبخت نے یہ نہ دیکھا مسئلہ تقابل کا نہیں ہے, مسئلہ مٹیریلوں کے کم اور برتر ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جس کو جو عزت عطا فرمائے اس کے اختیار میں ہے, جس کو جیسا چاہے وہ مقام عطا کرے. حکم الہی کو نہیں دیکھا, اپنی عقل اور قیاس کو اس نے دخل اندازی دی اور قیاس کی بنیاد پہ کہا کہ آدم سے میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا آدم سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے, ہمارے نبی سے, ہمارے محبوب سے زیادہ تو اپنے آپ کو گریٹ سمجھتا ہے. اب فخرج نکل جائے جنت سے. تو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تعظیم نبی کا منکر ہوا. یہیں سے ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر 90 لاکھ سال کی عبادت بھی ہو اور تعظیم نبی اس میں شامل نہ ہو تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے. تو جو تعظیم نبی نہ کرے وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے, اور جو تعظیم نبی اور تعظیم رسول آدم کے بھی آقا اور مولا مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو جنت اس پر حرام ہے کہ جو رسول اللہ کی تعظیم کا منکر ہو, آقا کی عزت و توقیر نہ کرے, آقا کی عزت کو اور توقیر کو ہلکا سمجھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایمان لا لیا تو تم پر لازم ہے کہ میرے رسول کی تعظیم کرو, اس لیے کہ تعظیم رسول کی بنیاد پر ہی جو ایمان لایا ہے اس کا تحفظ ہو پائے گا. ورنہ ایمان لانا آسان ہے مگر اس کا تحفظ مشکل ہے, اور اس کا تحفظ تبھی ہوگا جب تم میرے محبوب سے وابستہ ہو جاؤ, میرے محبوب کی عزت و تعظیم کرو. اور اس کے بعد پھر حکم ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ فرماتا ہے کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بولو, عبادت کرو. تو عبادت کو کب رکھا گیا؟ تعظیم نبی کے بعد. عبادت سے پہلے تعظیم اور توقیر مصطفیٰ ہے, عبادت بعد میں. پہلے کہا کہ عبادت کرنے سے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کا سلیقہ سیکھ لو, نبی سے محبت پیدا کر لو. جب یہ پیدا ہو جائیں گی تو تمہارے سجدے ناقص بھی ہوں گے تو میں قبول کر لوں گا, تمہاری عبادت میں کوتاہی بھی ہوں گی تو میں قبول کر لوں گا. اس لیے
کہ میں عبادت نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی محبت دیکھتا ہوں۔ مجھے عبادت سے تمہاری کیا غرض؟ ایسی مخلوق میں نے پیدا کی جن کو تم جانتے بھی نہیں، اتنے فرشتے میں نے پیدا کیے اپنی عبادت کے لیے جن کی تعداد تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اگر مجھے عبادت کروانا ہی مخصوص ہوتا میں اور مخلوق پیدا کر لیتا۔ میں نے تمہیں جو خصوصی طور پر پیدا کیا اس لیے کہ تم تعظیم مصطفیٰ کرو۔ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ میرے محبوب سے محبت کا اظہار کرو، کہ محبت رسول سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل میرے نزدیک ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی عمل ہے تو محبوب سے محبت ہے۔ اور کیوں پسند ہے؟ ارے میں خود مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں خود محبوب سے محبت کرتا ہوں تو پھر تقاضا ہے میرا کہ ہر کوئی میرے محبوب سے محبت کرے۔ تو اصل تو مقصود یہ ہے، عبادت تمہارے درجات بڑھائیں گی۔ یاد رکھیے عبادت کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائیں گا۔ حالانکہ موقع نہیں ہے لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے کہ وہ جماعتیں جاہل ہیں، گوار ہیں، جنہوں نے عبادت کو نجات کا معیار بنا رکھا ہے، وہ دین سے دور ہے، تعلیمات مصطفیٰ ان کو تک پہنچی نہیں ہے، حقیقت میں وہ سمجھ نہیں پائے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ انہوں نے صاحب تعلیم میں مطلب عبادت کو اتنا اہمیت دے دی ہے کہ عبادتوں کے لیے وہ چلے کرنے لگے ہیں، در بدر پھٹکنے لگے ہیں، صاحب بورے بستر لے کر گھومنے لگے ہیں، اور انہوں نے عبادت کو معیار بنایا۔ جبکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا اور بھی محدثین نے نقل کیا، آقا نے فرمایا کوئی جنت میں اپنے عمل کے سبب نہیں جائیں گا۔ کوئی، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں آقا؟ آپ سے اور ہم سے نہیں، ان صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی عبادت کے بل پر نہیں جائیں گا جن کے بارے میں آقا ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا عمل وہ ہے کہ مجھے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، تم مقام و درجے میں میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان صحابی سے مخاطب ہو کے آقا کہہ رہے کہ کوئی عبادت کے بل پہ نہیں جائیں گا، جن کے بارے میں حدیث آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر صحابی قیامت تک کی اس کو زندگی دے دی جائے اور وہ قیامت تک قیام کی حالت میں گزار دے، یعنی نماز پڑھے اور نماز میں پوری زندگی کھڑا ہی رہے، سجدہ بھی نہ کرے، رکوع بھی نہ کرے، بس کھڑا ہے اور تلاوت کرے جا رہا ہے، کھڑا ہے قیام میں، پوری قیامت تک وہ گزار دے، اور رسول اللہ کا ایک صحابی تکبیر اولا پکارے، کانوں تک ہاتھ لائے، اللہ اکبر کہے، اور جتنی دیر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، وہ جو وقت ہے تمہارے قیامت تک کے وقت اور قیام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمہارا قیامت تک کا قیام اور صحابی کا ایک گھڑی کا قیام، وہ تم سے 1000 درجے افضل اور فوقیت رکھتا ہے۔ یہ وہ صحابہ جن کی عبادتوں کا یہ معیار ہے، یہ وہ صحابہ اکرام کے دنیا آسمان نے، زمین و آسمان نے نہ ایسی شخصیات پہلے دیکھی، نہ قیامت تک ایسی شخصیات آسمان دیکھیں گا۔ ان سے رسول کہہ رہے کہ تم میں سے کوئی عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گا۔ بعض صحابہ تک ہی نہیں رکی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ جبکہ رسول کا عمل ہی شریعت ہوتا ہے، رسول جو کچھ کرے وہ شریعت ہے، رسول کی ہر اداؤں کا نام سنت ہے، سنت پر عمل کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر صحابی پوچھ رہے ہیں، جرأت کر لی اس صحابی نے، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب نہیں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گا۔ یاد رکھیے جب نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کا ہر عمل مقبول ہے، قبول ہے، نبی کا عمل ہی شریعت ہے، نبی کا عمل ہی حجت ہے، نبی کا عمل ہی دین ہے، مگر آقا تب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا تو کتنے جاہل ہے جو اپنی نمازوں کو جنت کا معیار اور دلیل سمجھتے ہیں، اپنے چلوں کو شمار کرتے ہیں کہ 4 چلے ہو گئے تب جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی ہے۔ اور محبت رسول کی بات آئے تو وہاں پھر تعویلیں نکالتے۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے گستاخی کی تھی پاکستان کے قرآن کو لے کر، رسول کو لے کر، اس پر کچھ جاہلوں نے اس کا دفاع شروع کیا، تو اس کے جب رد میں نے ایک تقریر کی، انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے، ناگپور ہی کی سرزمین پہ کیا، میں نے اس میں ایک جملہ کہا کہ تم میں اور ہم میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے لیے لڑتے اور تم اپنے مولوی کے دفاع کے لیے لڑتے ہو۔
ہمارے نزدیک محبت رسول کے مقابلے میں کوئی مولوی کیا، ماں باپ حیثیت نہیں رکھتے تو مولوی کی کیا ہم دفاع کریں، مگر تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم مصطفیٰ کی عظمت اور توہین گوارا کر لے ہوتے ہو عظمت کے برخلاف، لیکن اپنے مولوی کا دفاع کرتے، اپنے مولوی کی توہین اور اپنے مولوی کے بارے میں سخت کہے ہوئے جملے تمہیں گوارا نہیں ہوتے، یہ تمہاری بدنصیبی ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ کوئی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا، حتیٰ کہ میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں وہی جائیں گا جس پر میرا رب فضل فرما دے۔ جو بھی جنت میں جائیں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کا فضل و کرم کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں حدیث پاک لاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ محبوب مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اگر کوئی میری شان میں توہین کر دے لیکن کوئی اچھا عمل کر لے اور اس عمل سے میں خوش ہو جاؤں تو میں اس کے اس گناہ کو جو اس نے میری توہین کی تھی، جو اس نے میری برائیاں کی تھی، میں اس کو درگزر کر کے توفیق ایمان اور توفیق ہدایت دے دیتا ہوں، اس کو توفیق دے دیتا ہوں توبہ رجوع کی، کیونکہ دلوں کو پلٹانا میرے اختیار میں ہے، میں جس کا دل چاہتا ہوں پلٹا دیتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف راغب کر دیتا ہوں، تو اگر وہ اچھا عمل کر لے میں راضی ہو جاؤں تو میں اس کا دل پھیر دیتا ہوں، ہدایت کی طرف اس کو گامزن کر دیتا ہوں، لیکن اے میرے محبوب مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو تیری شان میں ادناسی بھی گستاخی کرتا ہے میں قیامت تک اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دیتا ہوں، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی کو حالت کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے، بہرے بنا دیے گئے، حق سنتے نہیں، وابصارہم، آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوب ان کے اندھیرا ہے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر گئے، آنے والے نہیں، پلٹنے والے نہیں، انہی کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جب نبی کی توہین کر لیتا ہے کوئی، توفیق الہی سلب ہو جاتی ہے، اور ایسی سلب ہوتی ہے کہ آقا کے خطاب کر کے رب فرماتا ہے حبیب میں اپنے گستاخ کو معاف کر سکتا ہوں، تیرے گستاخ کو معاف نہیں کروں گا، اور ایسا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے حبیب جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا برابر ہے، چاہے آپ انہیں سمجھائیں چاہے نہ سمجھائے، وہ ایمان لانے والے نہیں، ہم نے ان سے توفیق ہی سلب کر لی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ کی گستاخی بہت ہی خطرناک عمل ہوتا ہے جس سے توفیق توبہ سلب کر لی جاتی ہے۔ کوئی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا، جنت کا دخول، جنت کا داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اور ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کی سب سے پہلی چیز ہے، یہ جان ایمان ہے۔ اور عبادات جو آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا پھر جب جنت میں جانا ہی نہیں ہے، نماز اگر جنت میں نہیں لے جائیں گے، روزے نہیں لے جائیں گے تو پھر نماز کیوں پڑھیں، روزے کیوں رکھیں؟ جی نہیں، یہ اعمال آپ کا درجہ متعین کریں گے کہ جنت کے کس درجے میں آپ کو رکھا جائے۔ اعمال درجات کے تعین کے لیے ہیں، لیکن جنت کا داخلہ محبت رسول کی بنیاد پر ہے۔ ارے رسول کی محبت تو بہت بلند ہے، بات چل رہی ہے، بات آ گئی ذہن میں، بتا دوں امام ابن حجر المکی الحیثمی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں نقل کرتے ہیں، اور اس کو دیگر اور ائمہ نے، بعض ائمہ نے اس کو نکلا ہے، جیسے حضرت امام محب الدین طبری نے الریاض النظیرہ میں لکھا ہے اس روایت کو کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ مولا علی نے کہا ابو بکر امیر المومنین، آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ اے علی ایک بات مجھے، ایک حدیث یاد آ گئی آج تمہیں دیکھ کر۔ کہا امیر المومنین کیا حدیث یاد آئی؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آقا نے کہا کہ جنتیوں کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہو جائے گا، عمل تولے جائیں گے میزان پہ، نیکیاں زیادہ ہوں گی، رب فرمائیں گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، مگر جب جنت میں لے جایا جائیں گا تو دروغہ جنت رضوان کو حکم ہوگا کہ علی کی محبت کا پروانہ پوچھے، داخلے کے لیے پاس چاہیے۔ جو فلائٹ کا سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک بورڈنگ پاس نہ ہو۔ ٹرین میں چل جاتا ہے، آپ موبائل میں ٹکٹ دکھائیں چل جائے گا، لیکن ایئرپورٹ پہ جب تک بورڈنگ پاس نہ ہو تو ٹکٹ آپ کا کوئی کام کا
ٹکٹ سے آپ گیٹ کے اندر جا سکتے ہیں لیکن فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. منزل تک جانا ہے تو بورڈنگ پاس چاہیے. تو منزل جنت ہے, جنت تک جانا ہے پرواز کرتے ہوئے, تو اس فلائٹ کے لیے علی کی محبت کا بورڈنگ پاس چاہیے. دروغہ جنت پوچھیں گا ٹھہر جاؤ, جنت کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر ہو گیا, مگر عمل تو تمہارے جنت میں درجہ متعین کرنے کے لیے, دخول کے لیے محبت علی چاہیے. پروانہ لائے ہو علی کی محبت کا؟ جنتی کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے جاؤ علی سے لکھوا کے لاؤ کہ تم علی سے محبت کرتے تھے. وہ جنتی علی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, فرشتے اس کو علی تک پہنچائیں گے اور کہیں گا اے مولا علی, دنیا میں آپ سے محبت کرتا تھا, جنت کا پروانہ عطا کیجئے. مولا علی اس کو پروانہ عطا کریں گے. علی کی بارے میں, اس فضیلت کے بارے میں ابو بکر حدیث بیان کر رہے, کہتے ہیں کہ علی تم وہ ہو کہ تمہاری محبت کے سبب انسان جنت میں جائیں گا, جس کے دل میں محبت نہ ہو وہ جنت میں نہ جا سکیں گا. یہ بات مجھے یاد آئی اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. اتنا کہہ کر تو ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں کہ یا ابا بکرین, اے امیر المومنین, یا تو آپ اس کے بعد کی حدیث جانتے نہیں یا بطور انکساری اور عاجزی آپ خاموش ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ علی تم جانتے ہو تو تم بیان کر دو. یعنی جانتا تو ہوں لیکن کہنا نہیں چاہتا. آدمی اپنی تعریف اپنے منہ سے خود کرنا پسند نہیں کرتا. تو مولا علی نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہے امیر المومنین, بات کی حدیث یہ ہے کہ آقا نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا اے علی, جب جنتی تم سے جنت کا پروانہ مانگنے آئے تو یاد رکھنا ہے کہ جنت کا پروانہ اسے ہرگز ہرگز نہ دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر نہ ہو. جنت کا پروانہ اسے ہی دینا جس کے دل میں محبت ابو بکر صدیق ہو. تو پتا چلا کہ اس بورڈنگ کے لیے بھی جو وہ چاہیے, مطلب اس کے لیے کیا بولنا چاہیے کہ اسٹیمپ بول سکتے ہیں, یا لیگل تبھی مانی جائیں گی. آپ بورڈنگ پاس اگر اپنے گھر سے پرنٹ آؤٹ لے کے چلے جائیں تو وہ بورڈنگ چلے گا نہیں. وہ اس پہ بار کوڈ چاہیے. بورڈنگ پہ بار کوڈ ہوتا ہے, دیکھا ہوں آج کل. جب بار کوڈ جیسی وہ بورڈنگ لگایا اس نے مشین میں تو پتا چلتا ہے کہ ہاں آدمی لیگل ہے. آج کل تصویر بھی آ جاتی ہے سامنے آپ کی, آپ نے جو پروف دیا تصویر بھی آ جاتی ہے, آپ کا نام آ جاتا ہے, آپ کی ایج آ جاتی ہے, پھر وہ چہرہ ملاتا ہے, یہی بندہ ہے کہ دوسرا ہے. تو بارکوڈ ہو تو یہ پتا چلا کہ بورڈنگ پاس تو علی کی محبت ہے اور اس کا بارکوڈ کیا ہے, محبت ابو بکر صدیق ہے. تو جب ابو بکر صدیق اور علی کی محبت نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو جو علی اور ابو بکر کے بھی آقا ہے, جو ان کے بھی مولا ہے, جو ان کے بھی ملجاوا ہے, ان کی محبت نہ ہو تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی ایک اعلان آیا ہے, گیٹ کے سامنے کسی صاحب کی گاڑی لگی ہوئی ہے جس کا نمبر 1469 ہے. ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ وہاں سے, ریلوے کا گیٹ ہے وہاں سے ہٹا دیں, اس سے پہلے کہ پولیس والے آ کے ان کو پریشان کریں. وہ خود ہی اپنی گاڑی ہٹا لیں تو بہتر ہے, ورنہ چالان والان بھی ہو سکتا ہے. یہ گاڑی کا نمبر 1469 ہے. گاڑی کون سی یہ نہیں لکھا ہے, بائک ہے کہ گاڑی ہے پتہ نہیں. بہرحال جس کی بھی گاڑی کا نمبر ہے وہ اپنی گاڑی ہٹا لے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ محبت رسول جنت میں جانے کی ضمانت ہے. اور یہ محبت رسول ہے کیا, یہ ناموس رسالت ہے کیا جس پر اہل سنت اتنا زور دیتے ہیں؟ یاد رکھیے, محبت رسول نہ ہو تو رشتہ داری بھی کام نہیں آتی. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نبی کا سگا رشتہ دار ہے جس کا نام ابو لہب ہے, حضور کا چچا ہے, مگر محبت رسول دل میں نہیں ہے, الفت رسول نہیں ہے, نبی کی توہین کرتا ہے, نبی پر ایمان نہیں لایا, حضور کو ستاتا رہا, پریشان کرتا رہا, مر گیا. قرآن عظیم اس کی مذمت میں نازل ہوئی آیتیں, سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ, اور اس کے ہاتھ ٹوٹی گئے. یہ مذمت قرآن نے بیان کی. اس کے عذاب کا ذکر کیا, پورے سورہ لہب پڑھ لیجئے. اس کی بیوی کی مذمت ہے کہ وہ حضور کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے پتھر لے کر آئی. بیوی کی بھی ہے کہ اس کی بیوی نے کیا کیا, جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہیں. کا قرآن عظیم اس کے عذاب کی بات کرتا ہے. رسول کا سگا چچا ہے, حضور کا خاندان والا ہے, حضور کا خون ہے, وہی خاندان اور وہی خون ہے جو خون اور خاندان رسول اللہ کا ہے, مگر محبت رسول نہیں. اس کے سبب نتیجہ ہوا کہ جہنم میں چلا گیا. مگر تاریخ ایک دوسرا منظر دکھاتی ہے کہ ایک فارس کا رہنے والا فارسی النسل شخص ہے, نام اور اس کا دنیا اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتی ہے. روایتوں میں اختلاف ہے کہ کس عمر میں ایمان لائے. بعد نے کہا 150 سال کی عمر تھی جب ایمان لائے,
بعض نے 300 سال تک عمر بتائی، لیکن ایک اوسط عمر ان کی 150 سال بتائی گئی. ضعیف العمری میں ایمان لائے. کئی مذاہب میں رہے، عیسائی رہے، یہودی رہے، پہلے یہودی تھے، پھر عیسائی ہوئے، پھر اسلام لائے. تینوں آسمانی مذہب پر ایمان لانے کا اتفاق ہوا. اور رسول اللہ سے اتنی محبت کہ سرکار کو چھوڑتے نہیں تھے، حضور کے ارد گرد ہی رہتے. محبت رسول، اہل بیت سے اتنی محبت کہ خاتون جنت کے گھر کے دربان بن کے پڑے رہا کرتے تھے. خاتون جنت گھر کے جو بھی کام بتاتی کام بجا لاتے. حسنین کو، حسن و حسین کو کھلاتے پلاتے، گود میں لے کر گھومتے. محبت. وہ ایک موقع ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا ایک بار اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لائے اور ایک آپ چادر اوڑے ہوئے تھے. اس چادر میں تبھی آپ نے دیکھا امام حسن آئے، چادر میں داخل کر دیا. پھر امام حسین آئے، رسول اللہ نے فدخلا، ان کو بھی داخل کر لیا. مولا علی آئے، ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. پھر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا آئی، ان کو بھی داخل کر لیا. چادر اقدس میں 5 تن تھے. ایک تھا تنے مصطفیٰ، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. تن کہتے ہیں جسم کو. ایک تنے مصطفیٰ ہے چادر میں، ایک تنے مولا علی ہے، ایک تنے سیدہ فاطمہ ہے، ایک میں تنے حسن ہے، تنے حسین ہے. 5 تن ملتے ہیں تو یہ ہو جاتے پنجے تن. اور ایک لفظ کا اضافہ پھر ہم کرتے ہیں پنجے تنے پاک. آج تک یہ چلا کاٹ کے سمجھ نہ سکا کہ یہ پنجے تنے پاک لایا کہاں سے گیا. اہل سنت کا کوئی عقیدہ اور کوئی نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. ہمارے سارے معاملات، سارے اعتقادات، سارے نظریات، سارے افکار سب قرآن و حدیث سے ماخذ ہے، وہیں سے لیے گئے ہیں. یہ ہے پنجے تن، 5 تن. اور پاک قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہ تم سے چاہتا ہے کہ ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے، تمہیں پاک فرما دے. تو یہ ہو گئے پنجے تنے پاک. اور ان کو لے کر آقا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ام المومنین آقا نے کہا اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے میرے پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں. اے خدا تو گواہ ہے. سلمان فارسی کھڑے تھے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے گھر والوں سے مجھے جدا کر دیا، کیا میں آپ کا گھر والا نہیں ہوں؟ آپ نے کہا سلمان غم نہ کرو، تم بھی چادر میں آ جاؤ. سلمان و منا، سلمان بھی ہم ہی میں سے ہے. محبت رسول نے غیر کو اہل بیت میں شامل کر دیا، اور دشمن بغض رسول نے جو گھر والا تھا اس کو تبت یدا ابی لہب وتب فرما دیا. تو محبت رسول غیروں کو اپنا بنا دیتی ہے، اور محبت رسول نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارا سارا معیار ناموس رسالت پر ہے. ہم رشتوں کے معیار خون پر نہیں رکھتے، محبت رسول کی بنیاد پر رکھتے ہیں. ہم خون کے رشتے کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم محبت رسول کا رشتہ دیکھتے ہیں. اور یہی صحابہ اکرام میں تھا. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. حالت کہتے ہیں کہ میں اس عشق پر، جو عشق مصطفیٰ جو میں نے اپنے سینے میں بسا رکھا ہے، جو اپنے دل میں بسا رکھا ہے، جو میں نے اپنے روح اور جسم میں سجا رکھا ہے، یہ اے عشق مصطفیٰ میں تیرے صدقے نہ چلے جاؤں، میں تجھ پر واری نہ ہو جاؤں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جہنم کی آگ سے کتنے سستے میں چھوٹ گئے، کتنا سستا سودا ہوا. محبت رسول کیا، اور محبت رسول کی، عشق رسول کی آگ سینے میں بھڑکائی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی ہے. جو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گی، عشق مصطفیٰ کی وہ آگ میں نے اپنے سینے میں دھڑکائی ہے کہ یہ آگ اس آگ کو بجھا دیں گی. اب دیکھیے نعرہ لگ رہا ہے عشق و محبت، عشق و محبت. جس نے امت کو عشق سکھایا اس کا نام ہی عشق و محبت پڑ گیا. جو عشق سکھائے تو وہ عشق و محبت کا امام بن جائے. تو محبت رسول، عشق رسول کیا شے ہے، اندازہ لگائیے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی صحیح ہے زاہد.
طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، بات کیوں بڑھائی ہے، ہم تو عشق کے ماننے والے۔ تو یہ کتنی لازم چیز ہے۔ آئیے میں متن کے ساتھ حدیث پڑھوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین اور سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے اہل سنت میں، کتاب الایمان، اور باب کیف انت یمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 6632۔ عن عبداللہ ابن ہشام قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو اخذ بید عمر ابن الخطاب۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا کی خدمت میں ہم صحابہ حاضر تھے، تبھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمر ابن خطاب قریب بیٹھے تھے امیر المومنین، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ان کا ہاتھ پکڑنے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ فرمایا، اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر کا انتخاب کیوں کیا پورے صحابہ کی جماعت میں؟ یہ الفاظ بتا رہے قُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُنَّا یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، تو صحابہ کی ایک کثیر جماعت تھی، سارے صحابہ کو چھوڑ کر عمر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ حضور بتانا چاہتے تھے کہ عمر، ابو بکر تو وہ ہیں کہ سرکار کہتے ہیں کہ میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلے میں رکھ دو، دوسرے پلے میں ابو بکر کا، تو ابو بکر کا ایمان سب پر وزنی اور بھاری ہے، مگر ابو بکر کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ عمر ہے۔ اور فضیلت کا معیار کیا ہے کہ حضور کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لہذا جو عمر کے ابو بکر کے بعد حضرت عمر جو سب سے افضل تھے، انہی کا انتخاب کیا کہ اس عشق مصطفیٰ کی اہمیت سب پر واضح ہو جائے۔ عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور نے کہا کہ عمر کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فقال له عمر، حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے رسول اللہ سے مخاطب ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اللہ کے نبی میں ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، جان کو چھوڑ کر، مجھے اپنی جان کو چھوڑ کر باقی دنیا کی جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مطلب میں آپ کے لیے اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال قربان کر سکتا ہوں، اپنی دولت قربان کر سکتا ہوں، اپنی عزت قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی جان سے مجھے اپنی محبت ہے، جان سے زیادہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہا عمر نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں، جس کے قبضے قدرت میں محمد میری جان ہے، اگر تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو تم مومن نہیں۔ یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ پتہ چلا کہ درجہ مقام اپنی جگہ، لیکن محبت رسول اللہ ہو تو اتنی بلندی کے بعد بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عمر ہو لیکن اس کے بعد بھی محبت رسول لازم ہے، اور عمر کی کیا حیثیت ہے اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا، جن سے تقابل کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ بہرحال حضرت عمر صحابی ہے، نبی کے درجے پر نہیں ہے، نبی کا مقام صحابی سے بڑا ہوتا ہے۔ آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد موسیٰ کو تم پاؤ اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کو اختیار کرو تو گمراہ ہو جاؤ، موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں، موسیٰ کو بھی مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، میرے دین پر قائم ہونا پڑے گا، میری شریعت کو اپنانا پڑے گا۔ تو موسیٰ کے سامنے حضرت عمر کی تو وہ حیثیت نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہ نبی ہے، یہ صحابی ہے۔ آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے عمر بالکل نہیں، ایمان مکمل نہیں ہے اس وقت کہ جب تک مجھ سے اتنی محبت نہ ہو، حتیٰ کہ اکون حبا، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو ایمان مکمل نہیں ہے۔ فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے پھر حضور سے عرض کیا فَإِنَّهُ الْعَانِ وَاللَّهِ لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَىٰ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے نبی قسم خدا کی میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح کرتے بیان کرتے کہ جب عمر نے کہا تھا تو کیفیت یہی تھی کہ
کہ رسول سے زیادہ جان عزیز تھی، مگر جب رسول کا کرم ہو گیا، نگاہ الفت و محبت عمر کے سینے پر پڑی اور آقا نے اسی وقت ایمان سے سینہ عمر کو لبریز کر دیا، کیفیت اسی وقت عمر کی بدل گئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، کا عمر اب تو ایمان مکمل ہوا ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ پتا چلا کہ جب تک رسول اللہ سے محبت بہت زیادہ نہ ہو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی اور ان کا کردار دیکھیں، محبت رسول میں سرشار تھے، بلکہ ہر صحابی رسول محبت رسول کا اپنے آپ میں ایک مجسمہ تھا۔ اگر عشق رسول کو مجسم کر دیں تو وہ صحابہ کی شکل میں آپ کو نظر آئے، اور اس طرح حدیثوں میں کثیر واقعات آپ کو رسول اللہ سے محبت کے صحابہ کے ملتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں آپ صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 187، اور امام مسلم نے بھی کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی حدیث نمبر 1006، ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2394، یہ تمام محدثین روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی عادت کریمہ تھی کہ بلال اذان دیتے 5 وقت کی، اذان کے بعد حضور کچھ وقت پہلے جب جماعت کا وقت ہو جاتا سرکار سنت اپنے حجرے میں ادا فرماتے تھے۔ بہت کم ہوتا کہ آپ مسجد نبوی میں آ کے سنت ادا کرتے، حضور جو سنت پڑھتے اکثر اپنے حجرے میں پڑھتے، اور بالکل تھوڑے وقت پہلے آپ باہر تشریف لاتے، اور آنے کے بعد جو ہے وضو کے لیے آپ کو پانی درکار ہوتا تو آواز دیتے بلال وضو کے لیے پانی لاؤ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے میں پانی لاتے، لانے کے بعد جب حضور کو وضو کرانے لگتے صحابہ کی نگاہ حضور ہی کو تلاش کر رہی ہوتی کہ بلال نے اذان دی، سرکار باہر آئیں گے، وضو کریں گے، پھر اپنے حجرے میں جائیں گے، سنت ادا کریں گے، پھر جماعت سے نماز پڑھانے آئیں گے۔ یہ طریقہ تھا سرکار کا، مسجد نبوی سرکار کا حجرہ لگے ہوئے تھے۔ تو بلال لوٹے میں جیسی پانی آتے تو صحابہ کیا کرتے، حضور کے چاروں طرف گھیر لیتے حضور کو چاروں طرف سے، اور جیسے ہی حضرت سیدنا بلال پانی ڈالنا شروع کرتے نبی پاک اپنے دستے مبارک کو دھوتے، اور وہ پانی آپ کے دستے مبارک کو مس کر کے زمین کی طرف بس آ ہی رہا ہوتا، اس سے پہلے کہ اس زمین پر پانی کے قطرات گرے بے شمار صحابہ کرام کے ہاتھ آتے اور اس پانی کے قطروں کو اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر لے لیتے، اس پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے وہ، اور پھر وہ کیا کرتے اس پانی کو چہرے پر ملتے، بدن پر ملتے۔ کٹر بریلوی تھے صحابہ کرام۔ آج اگر وہابی اس دور میں ہوتا تو صحابہ کو بدعتی بول دیتا، یہ تو بہت بڑے بدعتی ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ 5 وقت اور کوئی کام دھام ہی نہیں ہے ان کے پاس، بس پانی سے اپنے آپ کو چمٹاتے رہتے ہیں، لپٹتے رہتے ہیں، چپکاتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا بھائی صاحب، اب آئیے دوسری حدیث سن لیجیے آپ۔ امام بخاری نے تو کمال کر دیا، میں تو کہہ رہا ہوں موقع مل نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری عمر میں برکتیں دے، وہ موقع آئے کہ جو بولنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں اس کی وقت ملے ہمیں۔ ایک ایسا میں سیشن لینا چاہتا ہوں کہ جس میں صرف بخاری ہو، باقی کوئی کتاب نہیں، اب موضوع ہو کہ امام بخاری سب سے پہلے بریلوی، جن عقائد و نظریات کو آپ بریلویت کہتے ہو وہ سارے عقائد و نظریات آپ کو امام بخاری میں ملیں گے۔ چلو وضو کا پانی سمجھ میں آتا ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے عاشق ہوں گے، پیر صاحب نے ہاتھ دھویا آپ نے پانی پی لیا، پانی بدن پہ مل لیا، ہوتا ہے بہت سارے، میں نے دیکھا ہے بھائی پانی پیا جیسی چھوڑا، پیر صاحب کا چھوڑا ہوا پانی ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، کہیں گے بھائی ہم بھی پیر سے محبت کرتے، تو صحابہ نے اگر رسول سے ایسی محبت کر لی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ امام بخاری اسی کتاب الوضو میں ایک باب قائم کرتے ہیں، اور باب کا نام رکھتے ہیں البزاقی والمخاطی والنحوی فی الصوب، اپنے بدن اور کپڑوں پر تھوک کو ملنا، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس میں ایک جو ہے البزاقی والمخاطی، بزاق کہتے ہیں یہاں مراد اس سے تھوک ہے، اور مخاطی کیا ہے؟ ناک کی جو رطوبت نکلتی ہے، ریت بولتے ہیں جس کو، ریت، ہمارے ناگپور میں اس کو سیمڑ بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں بمبئی میں؟ سیموڑی بولتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر باپ بھی ایسا زور سے کھینچے اور پھینکے اور بچے کے کپڑے پہ چلا جائے تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابا جان کا ناراض ہو تو ابا ذرا دیکھ کرنا کیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ یہ
ہاں اس کو دیکھ کر پھینکنا چاہیے نا، یعنی اس سے گھن آتی ہے آدمی کو، ناک کی جو رطوبت، ناک کی جو وہ ہوتی ہے، مطلب گندگی لفظ نہیں بولوں گا میں کیونکہ بات ہم سرکار کی کر رہے ہیں، رطوبت جو نمی ہوتی ہے اس کو کیا کرنا، اپنے بدن اور کپڑے پر ملنا. اور اس میں ایک طویل حدیث لاتے ہیں جن کا نام ہے لکھنے، حدیث کے راوی حضرت عروہ، اور دو راوی اس کے، مسور بن مخمرہ، یہ دونوں اس زمانے میں بعد میں ایمان لائے. اس میں جو حضرت عروہ یہ ایمان بعد میں لائے، یہ پہلے کفر کی حالت میں تھے. اور جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، سرکار عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، خواب دیکھا آقا نے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. صحابہ سے کہا کہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایک جمع غفیر صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نکل پڑی. مشرکین نے ایک راستے پہ ایک مقام پہ روک لیا، کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. تو آپ نے سمجھایا کہ بھائی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے. بحث بڑی، پھر بہت تفصیلی واقعات ہے. المختصر یہ کہ ایک صلح کا موقع ہے کہ بھائی صلح کر لیتے ہیں، کچھ معاہدہ کر لیتے ہیں. تو مشرکین نے اپنی طرف سے عروہ کو بھیجا، بھائی ہمارے درمیان میں بڑا قابل شخص یہی ہے، پڑھا لکھا یہی ہے، سمجھدار یہی ہے، یہ جن شرائط پہ صلح کر لے ہم مشرکین کو بھی منظور ہوں گا. عروہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مشرکین کا نمائندہ بن کے آئے تھے. ساتھ میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا مسور بن مخرمہ. یہ دونوں آئے اور عروہ بیان کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا صلح کے لیے، اور جب میں حضور کی صحبت میں جتنی دیر بیٹھا، جتنی دیر میں نے گفتگو کی، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گفتگو کے دوران اپنا لعاب بھی دہنے اقدس سے باہر خارج کرتے تھے. لعاب یعنی تھوک، اور وہ ریت بھی خارج کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اب آئیے ان کے جملے سنیے. عروہ کے کہتے وما تلخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. کہتے میں نے بارہا دیکھا، بار بار دیکھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک اقدس سے اس رطوبت کو نکالتے وہ زمین پر گر نہیں پاتی. صحابہ اپنے ہتھیلی پر لیتے اور اپنے چہرے اور بدن پر ملنے لگتے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے بھائی صاحب. اب بتائیے وہابی جی کے نزدیک تو کتنے بڑے بدعتی ٹھہرے صحابہ کرام. حد ہی کر دی انہوں نے بھائی، یہ ناک کی رطوبت کو بھی چہرے پر مل رہے ہیں، بدن پر مل رہے ہیں. اور جس صحابی کو نہیں ملتی وہ رطوبت تو وہ پیچھے رہ جاتا، تو جس کے ہاتھ پہ لگ جاتی وہ اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے بدن پر ملتا. تو یہ محبت رسول کا علم تھا. اور اس کو امام بخاری کے علاوہ اور بھی محدثین نے لکھا ہے، جیسے حضرت امام عبدالرزاق، امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. المصنف ان کی حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 9720. اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند میں لایا، حدیث نمبر 18928. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا، حدیث نمبر 4872. اور بھی محدثین ہیں، میں نے چند حوالے آپ کو تقریباً 5 کتابوں کے حوالے یہاں پیش کیے، 4 کتابوں کے بخاری سمیت. تو یہ محبت رسول کا صحابہ کا انداز تھا. اور صرف یہی نہیں تھا کہ بس اسی کام میں مشغول رہتے تھے اور اسی کو محبت رسول قرار دے دیا گیا تھا. آپ اور ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہم بھی ہوتے تو ہم بھی اتنی تو محبت کر جاتے. اصل محبت تو یہ تھی کہ وقت آنے پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. ہم وقت رسول اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمد اور تیار رہا کرتے تھے صحابہ کرام. یہاں تک کہ غزوہ خندق واقع ہوتی ہے، مورخین نے جن جذبات سے اس واقعے کو لکھا ہے، واقعہ پڑھتے وقت آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. ایک جذباتی کیفیت بدن پہ طاری ہو جاتی ہے. غزوہ خندق کیا تھا؟ تھوڑا سا آپ اس کا پہلے پس منظر سمجھے اور حالات کا جائزہ لیں. پہلی جنگ ہوئی اسلام میں غزوہ بدر. 313 صحابہ کرام، 1000 یا 1100 کے قریب مشرکین. اللہ نے عظیم الشان فتح دی، مشرکینوں کو شکست ہوئی. بدلہ لینے احد میں آئے، احد میں بھی منہ کی کھا کے گئے. وقتی طور پر مسلمان پر حاوی ہوئے، بعد میں پھر شکست ہوئی. اب جب 2 بار ہار چکے اور کافی لوگوں کو یہ مشرکین گوا چکے تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ کہا دیکھو اگر تنہا رسول اللہ سے اور اصحاب سے ہم لڑیں گے فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے.
ایسا کیا جائے کہ یہودیوں کو بھی ساتھ ملا لیا جائے, عیسائیوں سے بھی کو بھی ساتھ ملا لیا جائے. حالانکہ یہودیوں سے رسول اللہ کا معاہدہ تھا. معاہدہ یہ تھا خیبر اور خندق کے یہودیوں سے کہ اگر تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو ہم تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اگر ہمارے دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ہمارے دشمن کو سپورٹ نہیں کرو گے. یہ معاہدہ تھا. مگر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دونوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے, مشرکین سے مل گئے, اور 3 قوتیں اور 3 طاقتیں یکجٹ ہو گئی, اور تینوں نے کہا کہ ہم تینوں کا ایک مجموعی اور متفقہ طور پر جو ایک دشمن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین اسلام ہے. یہ دین سے, اسلام سے ہم کو بھی خطرہ ہے, محمد سے ہمیں بھی خطرہ ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ ہم 3 الگ الگ وقتوں میں لڑیں اور فنا ہو جائیں, تینوں مل کر محمد اور ان کے دین کو ختم کر دیں. 3 طاقتیں آئی اور مدینے پہ حملہ وار ہوئی. اب تعداد ان کی 3 گنا زیادہ تھی, مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے. حالات یہ تھے کہ کھلے میدان میں کھل کر سامنے آ کے مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا, مشورہ طلب فرمایا کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم کھلے میدان میں جا کے لڑتے ہیں جیتنا مشکل ہے, ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے, انتقام سے بھرے ہوئے ہیں, جنون اور غصے کے عالم میں آئے ہیں, سخت حملے کریں گے, کیا مشورہ ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مدینے میں ہی رہیں, مدینے میں حفاظت کیسی ہو, اگر یہ مدینے میں گھس آئیں تو بچوں کو بھی قتل کریں گے, مال و اسباب لوٹیں گے, کھیتیاں جلا دیں گے, آبادیاں ویران کریں گے, کیا کریں. مشورہ ہوتا رہا. سلمان فارسی نے مشورہ دیا اللہ کے نبی میں جب فارس میں رہا تو میں نے دیکھا کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے اور طاقت کم ہو تو وہاں کے حکمراں, وہاں کے بادشاہ یہ کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے شہر کے ارد گرد خندق کھدوا دیتے ہیں, بڑا سا گڑھا کھود دیتے ہیں چاروں طرف. گڑھے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑا دوڑا کے خندق پار نہ کر سکے. خندق میں یا تو پانی بھر دیا جاتا ہے کہ کوئی آئے تو ڈوب کے گر پڑے اور اس پر ہماری فوج ٹوٹ پڑے, یا آگ جلا دی جاتی ہے. سرکار نے ان کا مشورہ پسند کیا اور خندق کھودی گئی. اس لیے اس کا نام پڑ گیا غزوہ خندق, خندق والی جنگ, خندق والا غزوہ. اس کے بعد آقا نے اپنے منادی کو بلایا, کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں, سڑکوں میں, آبادی میں جا کے آواز لگاؤ کہ اے لوگو اسلام کو فنا کرنے کے لیے دشمن ایک جٹ ہو گیا ہے, 3 طاقتیں آئی ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے. اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرو, اپنے مالوں کو پیش کرو. تم میں جو جوان ہے وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے آ جائے. جو تم میں سے ضعیف ہے, بوڑھے ہیں, جو نہیں آ سکتے, جنگ نہیں لڑ سکتے, وہ اپنے ہتھیار اپنے جوانوں کو دے دیں. لوگ اپنے بیٹوں کو پیش کریں, عورتیں خواتین اپنا مال پیش کریں تاکہ ان مال سے کھانے پینے کے اسباب خریدے جا سکے, ان سے ہتھیار خریدے جا سکے. جس سے جیسا ہو سکتا ہے وہ اسلام کی خاطر مدد کرے. جب سرکار کا منادی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اسلام کی تحفظ کے لیے آج مال کی ضرورت ہے, جان کی ضرورت ہے, لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے. جوان ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ رہے ہیں, بوڑھے ضعیف العمر اپنے ہتھیاروں کو لے کر, اپنے نوجوان بیٹوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آتے. سرکار یہ میرے 2 بیٹے ہیں, یہ جہاد کے لیے حاضر ہے. سرکار یہ میرے ہتھیار ہیں, یہ زیر بختر ہیں, یہ تلواریں ہیں, یہ نیزے ہیں. حضور میں کمزور ہوں, ناتواں ہوں, ضعیف العمر ہوں, اب جنگ نہیں کر سکتا, جنگ میں لڑ نہیں سکتا. حضور میری طرف سے یہ ہتھیار ہے, یہ اسلحہ ہے, آپ جس کو چاہیں یہ عطا فرما دے. سرکار سب کو دعا فرماتے ہیں, یہاں تک کہ خواتینیں آتی ہیں, عورتیں آتی ہیں, وہ اپنے زیورات دے رہی ہے, سونے کے زیورات, چاندی کے زیورات, مال کا جو کچھ دیا جا رہا ہے, ہتھیار جو کچھ دیے جا رہے ہیں اس کا ایک ڈھیر لگتا جا رہا ہے. سرکار کی نگاہوں کے سامنے 2 ڈھیر لگے, ایک مال کا ڈھیر ہے اور ایک ہتھیاروں کا ڈھیر ہے. حضور جو بھی کوئی دیتا ہے سب کو دعا فرماتے ہیں. صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ. تبھی نگاہ دیکھتی ہے کہ ایک جوا سالہ خاتون, جوان عورت ہے, سفید لباس میں ملبوس ہے, چہرے سے اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپائے ہوئے ہیں, سینے سے کوئی چیز چمٹائے ہوئے اور چھپائے ہوئے بڑی آہستگی کے ساتھ چلی آ رہی ہے. وہ خاتون آتی ہے, لوگوں نے خیال کیا کہ بہت قیمتی چیز لائی ہے, کوئی زیورات ہے, کوئی سونے کے زیور ہوں گے, کوئی سونے کی اشیاء ہوں گی, قیمتی ہے, اس لیے بڑی حفاظت کے لیے سینے سے چمٹا کے بڑی حفاظت سے لا رہی ہے. سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جب اپنے سینے اقدس سے کپڑا ہٹایا, جس چیز کو چھپائی تھی لوگوں نے دیکھا وہ چیز کچھ مال و دولت نہیں تھی, سونا نہیں تھا, بلکہ ایک دودھ پیتا بچہ تھا.
اور حضور کی طرح وہ بچے کو آگے بڑھا کے عرض کرتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، احد میں میرے والد شہید ہوئے، میرے بھائی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی میرے گھر میں اب کوئی ایسا مرد نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نکل سکے، اے کاش میرے گھر میں کوئی مرد ہوتا تو آج اسلام کی خاطر کام آتا۔ اندازہ لگائیے خاتون کے جذبے کو آپ دیکھیں، جس کا باپ شہید ہو چکا ہو، جس کا شوہر شہید ہو چکا ہو، جس کے بھائی شہید ہو چکے ہو، ایسے موقع پہ تو جذبات یہ ہوتے کہ بھائی سارا گھر تو تباہ ہو گیا، اسلام نے ہمیں دیا ہے تو کیا دیا سوائے تباہی کے اور مفلسی اور غریبی کے۔ اس عالم میں بھی اس کے جذبات یہ کہ کاش میرے گھر میں کوئی مرد ہوتا تو میں اسلام کی خاطر اس کو پیش کرتی، مگر افسوس کہ آج میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی مرد کے نام پہ صرف ایک بچہ ہے۔ جس وقت میرے شوہر غزوے کے لیے احد کے لیے نکلے اس وقت میں حاملہ تھی اور یہ بچہ تولود ہوا ہے، یہ شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے۔ اے اللہ کے رسول میں اس بچے کو جہاد کے لیے آپ کی بارگاہ میں نذر کرتی ہوں، سرکار اس بچے کو لے جائیں جہاد پر۔ آقا نے جب اس کیفیت کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو کے دھارے بہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا دی اس خاتون کے لیے، کہا کہ اے میری شہزادی ہے، میری بیٹی، میں تیرے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن اس بچے کو لے جاؤ، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ابھی اس کام کا نہیں کہ جہاد میں لے جایا جائے، یہ تلوار اٹھا نہیں سکتا، یہ تیر و کمان سنبھال نہیں سکتا، یہ زیر بختر اپنے سینے پہ زیب تن نہیں کر سکتا، دشمن کے تیر آئے یہ تیروں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، دشمن اس پہ وار کرے یہ ان واروں کو روک نہیں سکتا، یہ شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے، اسے لے جاؤ، اسے پروان چڑھاؤ، اسے تہذیب و تمدن سے آراستہ کرو، بہادر بناؤ، اسلام کے جذبات اس کے اندر راسخ کرو، اور جب یہ جوان ہو جائیں، مضبوط اور باہوں کا مالک اور قوی ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پھر اور موقع آئیں گے، پھر جہاد کے لیے اس کو پیش کرنا۔ فی الحال ابھی سے لے جاؤ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور تمہارے حق میں اللہ کے لیے دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ جب سرکار نے انکار فرمایا، اس کو جانے کے لیے کہا تو رونے لگی خاتون، اور روتے ہوئے کہتی ہے اللہ کے نبی یہ آپ نے کیا فرما دیا میرے آقا، آپ میرے بیٹے کو قبول نہیں کر رہے ہو، میری قربانی کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اس لائق نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میں مانتی اور قبول کرتی ہوں کہ بچہ واقعی کافی چھوٹا ہے، یہ شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے، چند روز ہوئے ہیں اسے پیدا ہوئے، ابھی اسے ایک ماہ بھی نہیں گزرا اس کی پیدائش کو، ایک ماہ کا بھی مکمل نہیں ہوا ہے، چند روز ہوئے کہ یہ ابھی دنیا میں آیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں مانتی ہوں کہ یہ تلوار نہیں چلا سکتا، اے اللہ کے نبی یہ دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر سرکار اس کو اتنا ناکارہ نہ سمجھے، اس کو اتنا بیکار نہ سمجھے، اس بچے میں اللہ کے رسول بڑی ایک اچھی خوبی ہے اور بہت عمدہ خوبی ہے جو دیگر بچوں میں نہیں۔ سرکار اس میں خوبی یہ ہے کہ جو بھی اس کے گالوں کو بوسہ دیتا ہے یہ اس کے سینے سے چمٹ جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور جب چاروں طرف سے دشمن آپ کی طرف تیر برسائیں تو آپ اس میرے بچے کے رخسار پر بوسہ دینا، یہ آپ کے سینے سے چمٹ جائیں گا اور دشمن کے تیر اپنی پیٹھ پر لے لیں گا اور آپ کا سینہ محفوظ ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی میں اس خاطر اس بچے کو لائی ہوں۔ اندازہ لگائیے تاریخ کیا ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ اپنے کسی رہنما، اپنے کسی رہبر پر اپنے دودھ پیچھے بچے بھی لوگ قربان کرنے کے لیے لائے ہو۔ تنقید کرنا آسان ہے، کمرے میں بیٹھ کے بولنا آسان ہے کہ محمد ڈکٹیٹر تھے، محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے، یہ وہ لوگ بکواسات کرتے در حقیقت جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور پڑھ کر بھی وہ چھپاتے اس لیے کہ ان کی اپنی تاریخ میں ایسا ان کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جب ان کی اپنی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی تو وہ مجبور ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہماری تاریخ تو اس سے مطلب خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ہم خطرے میں جی رہے ہیں، اتنے خطرے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب اس قدر خطرے کے سائے میں پل رہا ہے کہ جو بھی اسلام پڑھتا وہ اسلام کا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اسلام پڑھے نہیں، کوئی محمد کی سیرت جانے نہیں، تو اتنا پروپیگنڈا کرو کہ لوگ اسلام کی طرف جانے سے ہی رک جائے۔ تو یہ پروپیگنڈا کی مہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے قرآن عظیم میں کہ یہ اللہ جو ہے، یہ اللہ کا دین کیا یہ دشمن اور مشرکین چاہتے ہیں چند پھوکوں سے بجھا دیں گے؟ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کو پورے عالم میں روشن فرمائیں گا۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ تو دین تو پھیلیں گا اور قیامت کے وقت سوائے اسلام کے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، صرف اسلام ہی اسلام ہوں گا۔ اور یاد رکھیے اسلام کی خاصیت ہے اس گلاب کے پودے کی طرح ہے کہ جس کو جتنا تراشوں گے اگلی بار اتنی ہی شاخیں اس میں پھر پھوٹتی ہے، اتنا ہی وہ ہرا بھرا ہوتا ہے۔
جتنا کاٹنا چاہوں گے اتنا ہرا بھرا ہوگا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب اسلام کو فنا کرنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں اٹھی ہیں, یہ آج کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یہ تو صرف منہ سے بولنا جانتے ہیں. ایسی ایسی طاقتیں بھی اسلام کو فنا کرنے کے لیے اٹھی. ہلاکو نام کی طاقت کا نام سنا ہوگا آپ نے, چنگیز خان جیسوں کا نام سنا ہوگا آپ نے. ایک زمانے میں نمرود و فرعون جیسے بھی گزرے ہیں, نام و نشان مٹ گئے, آج میوزیموں میں عبرت کا نشان بن گئے, آج تماشا بن گئے. وہ فرعون اور نمرود جن کی بارگاہ اور ان کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی, جن کے درباروں میں بولنے کی انسان جرت نہیں کرتا تھا, آج وہ نمرود کا تماشا ایسا ہے, لاش رکھی ہوئی اور ٹکٹ خرید کے لوگ جا کے اس کا تماشا دیکھ کر آتے ہیں. یہ ایسے تماشے بن گئے, تو انشاءاللہ یہ بھی تماشے بن جائیں گے. اسلام تو وہ ہے کہ جو اللہ کا دین ہے اور اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس سے بھی اسلام ہے. جب اس کے نزدیک اسلام ہی دین ہے تو کوئی فنا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے ایسی چیزیں تو ہوتا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے قلب کو ٹھیس پہنچتی ہے, لوگ ہمارے دلوں کو دکھاتے ہیں, اور یہ ان کا شیوا ہے, ان کا مذہب ہی یہ سکھاتا ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ کسی کے معبودوں کو برا مت بولو, کہ پلٹ کر کہیں وہ تمہارے سچے معبود کو برا نہ کہیں. ہم تو دوسروں کو بھی نہیں کہتے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہماری ذمہ داری تو اتنا ہے کہ ہم اچھائی کی باتیں حکمت کے ساتھ تم تک پہنچا دے. اب قبول کرنا نہیں کرنا تمہارا کام ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہر خطاب کے بعد خطیب سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کر کے اختتام کرتا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام پہنچا دینا تھا, بس ہم نے پہنچا دیا. اب ماننا نہیں ماننا تمہارا کام ہے. تو ہم زبردستی نہیں کرتے, ہمارا دین زبردستی والا نہیں ہے, شدت اور تعصب والا نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی ہم پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مگر اس ٹارگٹ سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے آج تک ایک مسلمان, خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, ایک مسلمان آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس نے مجھ سے کہا فاروق صاحب کہنے والے نے کہا کہ رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا, میں تو حضور کی سیرت سن کے بدزن ہو گیا. ایک مسلمان نہیں ملا. ہم کہتے ہیں ایسی بکواسات سے رسول کی سیرت پر کوئی حرف نہیں پڑتا. کیوں؟ ہمارا نبی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح نہیں کرتا. نفسانی خواہشات کی تکمیل مقصد نہیں ہوتی, وہ تو تعلیم کے لیے ہوتا ہے. ہمارا نبی اس وقت تک کوئی کام کرتا ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا نہیں, اور اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. بغیر حکمت کے اللہ کوئی حکم اپنے محبوب کو دیتا ہی نہیں. تو اگر کسی 6 سال کی بچی سے آقا نے نکاح بھی کیا تو اس میں حکمت پوشیدہ ہے. اس کے پیچھے صرف ہر وقت جو ہے وہ شہوت نہیں ہوتی. جن کی سوچ ہی شہوت والی ہو وہی سوچتے رہتے ہیں, وہ در حقیقت اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ بولنا جانتے, سننا نہیں جانتے. ورنہ بولنے میں تو ہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. فصاحت تو ہمارے ہاں ہے, بلاغت تو ہمارے ہاں ہے, خطیب تو ہمارے ہاں پیدا ہوتے, خطابت تو ہمارے ہاں. ہم ہے ہی عرب اور تم ہو اجمی. اگرچہ ہم اجمی ہیں لیکن عرب سے وابستہ ہو گئے تو اللہ نے ان کے صدقے میں ہمیں بھی فصاحت و بلاغت دے دی ہے. خطابت ہمارے گھر کی لونڈی ہے, تم ہم سے اچھا کیا بولو گے. مگر تکلیف تو تمہیں یہ ہے کہ تم بولنا جانتے ہو, سننا نہیں جانتے. سننے کا بھی حوصلہ پیدا کرو تو پھر ہم کچھ بولیں. پڑھتے تو ہم بھی ہیں, منوسمرتی ہم نے بھی پڑھا ہے, رامائن ہم بھی پڑھتے ہیں, مہابھارت ہم بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تو سنسکرت ہمیں نہیں آتی, ہندی ہم نہیں جانتے, مراٹھی ہم نہیں بول سکتے, بولنا ہم بھی جانتے. جب ہم نے باہر کی زبان عربی سیکھ لیا تو تمہاری اپنی زبان سیکھنے میں کون سی پرابلم ہے؟ عربی جیسی زبان ہم نے سیکھ لیا جو اتنی دشوار ہے, جو فرشتوں کی زبان ہے. ہم فرشتوں کی زبان سیکھ گئے تو تم انسانوں کی زبان نہیں سیکھ سکیں گے. سیکھے نہیں, بولنا بھی جانتے مگر تم سننا نہیں چاہتے. تو بہرحال چھوڑیے ان کا کیا تذکرہ کریں, لیکن اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ سے محبت کا کیا عالم تھا. یہ تھا اسلام ان سببوں سے, ان جذبات کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. تو اسلام قربانیوں سے, نبی کی محبت کی وجہ سے پھیلا ہے. اور ایک مقام پر میں ایک اور صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابی ہے, عشرہ مبشرہ میں. کتنی محبت تھی رسول اللہ سے. سرکار نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے.
غزوہ احد کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ شامل ہے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے مد مقابل میں ان کا باپ جرہ آتا ہے. یہ حضرت ابو عبیدہ ان کا باپ جراح بہت